اگر صاحب مجھے جو تحفہ دیا گیا تھا، یعنی شادی کے وقت جب تحفہ دیا گیا تھا، تو وہ تحفہ اب جب کہ طلاق ہو گئی تو طلاق نامے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے ان کی طرف سے، جو خط مجھے موصول ہوا، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا وہ تحفہ بطور حق مہر تم اپنا قبول کر لو. یعنی مثال کے طور پر اگر سونے کی 2 چوڑیاں میں نے تمہیں دی تھیں تو وہ چوڑیاں تم اپنے حق مہر کے طور پر رکھ لو، میں نے تمہیں وہ حق مہر کے طور پر دے دیں. تو کیا جو تحفہ شادی کے وقت دیا جاتا ہے، طلاق کے بعد کیا وہی تحفہ حق مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا وہ تحفہ الگ رہے گا اور حق مہر الگ رہے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. ہاں، بہت اچھا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جو تحفہ ہے یا ہدیہ، وہ اگر ایک آدمی کسی اپنے رحیم کو کوئی تحفہ دیتا ہے، جو ارحام ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو دے، بیٹا باپ کو دے، بھائی بھائی کو دے، بہن بہن کو دے، یا بہن بھائی کو دے، خالہ پھوپھی، یہ جو ارحام ہیں، صلہ رحم جن سے ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تحفہ، وہ ناقابل واپسی ہے۔ میں نے ایک دن بیان بھی کیا تھا، یا ایک آدمی کو آپ کوئی چیز بطور ہدیہ دیتے ہیں، مثلا سوٹ کا کپڑا دیتے ہیں، اور وہ اس سے جو ہے نا درجی سے سلواتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ناقابل واپسی ہے۔ لیکن اگر وہ چیز اسی حالت میں موجود ہے، اور اس سے آگے کسی اور کے ہاتھ فروخت بھی نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ قابل واپسی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہدیہ کے حوالے سے یا تحفہ کے حوالے سے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اور چونکہ میاں بیوی جو ہے یہ ارحام میں شمار نہیں ہوتے، اگر شوہر نے بیوی کو کوئی چیز بطور ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، گھڑی، موبائل یا زیور، تو وہ واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب وہ اسی کو کہے کہ اچھا، جو چیز میں واپسی کا مطالبہ کر سکتا تھا میں واپس نہیں لیتا، اور اسی کو تم حق مہر کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ اگر وہ فرض کیجئے وہ جتنا حق مہر تھا اتنے ہی اس تحفہ کی ہدیہ کی قیمت بنتی ہے یا اسے زیادہ بنتی ہے، اور وہ اپنی رضامندی سے دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ حق مہر کے مد میں جو ہے اس کو اپنے پاس وہ رکھے۔ اور اگر وہ جی حق مہر زیادہ ہے اور تحفہ کی قیمت کم ہے، تو خاتون کہہ سکتی ہے کہ یہ جو تمہارا تحفہ ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جو میرا حق مہر ہے اس سے زیادہ ہے، تو وہ جو مطلب تفاوت ہے یا ڈفرینٹ، وہ جو ہے نا تم مجھے دے دو مثلا۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ. اور آج کے پروگرام کا ایک آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال کنڈوں کے حوالے سے ہے. آغا صاحب، اکثر جب ماہ مبارک رجب آتا ہے تو اس ماہ میں مومنین اپنے گھروں پر دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، کہ جس پر نظر امام جعفر صادق علیہ السلام دی جاتی ہے، اور اس کے بعد مومنین کو دعوت دے کر اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اسے کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے. اور ان کی مخصوص تاریخیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مکمل ماہ رجب کا مہینہ یہ نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن جب ہمارے گھروں میں ایسے نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز ضرور آتی ہے، کسی نہ کسی کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یہ غیر شرعی کام ہے، غیر خدا کے نام پر کھلانا یا اس طریقے سے یہ ساری چیزیں. اور کنڈوں کا شریعت سے کیا لینا دینا ہے، اور کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے دیگر سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں. تو آغا صاحب، ایسے افراد کو جواب تو یقیناً نہیں دینا ہے، لیکن ہمارا دل مطمئن رہے، اس کے لیے آپ اس لفظ کنڈوں کی فضیلت، یعنی اس نظر نیاز کی فضیلت بیان کیجیے گا. دیکھیں جی، جو بات ہم یقینی طور پر کر سکتے ہیں وہ ہے اطعام المومنین، مومنین کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں ہے کہ کھانا جو ہے، کھانا وہ آپ کے جسم کی خوراک اور غذا ہے، اور کھلانا یہ روح کی خوراک اور غذا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اب ہم عربی میں روایت کا یا کوئی آیت تلاش کریں کہ جس کا ترجمہ جو ہے ڈکشنری نے کنڈے لکھے ہوں، ایسی روایت ہمارے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی تاریخ کو آپ اس مومن کے اطعام کی نیت سے اس کو بلائیں اپنے گھر میں، اور جتنے زیادہ المومنین کو کھلائیں گے اسی حساب کو آپ کو وہ اجر ملے گا۔ سادہ سی بات ہے۔
شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس کافی مومنین کی جانب سے التماس ہے دعا کے لیے کہ آغا صاحب سے ہمارے لیے دعا کروائیے. کئی لوگوں نے رزق اور روزگار کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کئی لوگوں نے امتحان میں کامیابی کے لیے، اور کافی بڑی تعداد ہے کہ جس نے اپنے بیماروں کی شفا یابی کی دعا کے لیے آپ سے گزارش کی ہے. تو آغا صاحب دعا کروا دیجیے گا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. خدایا حق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں کو خصوصاً یہ اس چینل کے ذریعے جو مومنین اپنے مریضوں کی شفائے بئی کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں یا بعض جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما. اور جو مومنین مومنات قید و بند کی صحبتوں میں ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.